اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکمران صرف محلوں میں رہتے ہیں تو یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک رات خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور جو دکھ انہوں نے جو جھوپڑی میں دیکھا وہ ان کی زندگی بدل دینے کے لیے کافی تھا۔ تو رات کا وقت تھا، مدینہ پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف سکون، آسمان پر ہلکی روشنی، لوگ سو چکے تھے لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا، ایک لیڈر جو اپنی قوم کا باپ تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ جب بھی رات آتی آپ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں نکل جاتے تاکہ دیکھیں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کہیں کوئی پریشان تو نہیں۔ یہ ان کی عادت تھی، کسی کو خبر بھی نہ ہوتی اور وہ امت کی نیندوں کی نگرانی کر رہے ہوتے۔ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے پاس پہنچے۔ اندر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور ایک بوڑھی عورت بیٹی جھنجھلا کر کہہ رہی تھی، امی اب کب تک بھوکے رہیں گے؟ ماں نے کہا، بس تھوڑا صبر کرو بیٹا، ہانڈی پک رہی ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے ہانڈی میں کچھ نہیں تھا، سوکھے پتھر ابالے جا رہے تھے صرف بچوں کو سلانے کے لیے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاؤں جیسے زمین میں دھنس گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دور کھڑے ہو کر آواز دی، اے اللہ کی بندی، تم نے آگ کیوں جلائی ہے؟ بوڑھی عورت نے غم سے جواب دیا، کیا بتاؤں، میرے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، انہیں بہلانے کے لیے پانی میں پتھر ڈال کر ہانڈی رکھ دی ہے، کہیں وہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل کانپ گیا۔ پھر عورت نے وہ جملہ کہا جس نے تاریخ بدل دی، اللہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھے گا، ہم بھوکے ہیں اور ہمارا خلیفہ بے خبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں لیکن عورت انہیں پہچان نہ سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً مدینہ کی طرف دوڑے، بیت المال گئے، آٹے، گھی، کھجوریں، گوشت، سبزی، جو کچھ مل سکا تھا سب ایک بوری میں بھرا، اور بوری بہت بھاری تھی۔ نوکر نے کہا، امیر المومنین، میں اٹھا لاتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے، آج یہ بوجھ میں خود اٹھاؤں گا۔ تو پھر وہ بھاری بوری اپنے کندھے پر اٹھا کر اس جھونپڑی کی طرف چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود ہانڈی جلائی، خود کھانا پکایا اور اس وقت تک ہانڈی ہلاتے رہے جب تک وہ خوشبودار نہ ہو گئی۔ بچے خوش ہونے لگے اور عورت حیران رہ گئی کہ یہ اجنبی کون ہے جس نے ایسی محبت سے کھانا بنایا جیسے اپنے بچوں کے لیے بھی نہ بناتا ہو۔ جب بچے پیٹ بھر کر کھا چکے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی آنسوں سے بھیگ چکی تھی۔ عورت نے پوچھا، اللہ تجھے خوش رکھے، کاش عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر کہا، اگر عمر ہوگا تو وہ بھی یہی کرے گا، تم فکر نہ کرو۔ اگلے صبح عورت مدینہ آئی اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ چیخ اٹھی، تو ارے یہ تو وہی شخص ہے جس نے کل رات ہمیں کھانا کھلایا۔ وہ رونے لگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے تسلی دی، بہن میں تمہارا خادم ہوں، رہنما نہیں۔ رہنما تو وہ ہیں جو اپنی قوم کی درد سمجھے، لیڈر وہ ہے جو اپنے لوگوں کا درد محسوس کرے۔ چھوٹی نیکی بھی بڑے اجر کا سبب بنتی ہے، گمنامی میں نیکی کرنا زیادہ عظیم ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے زیادہ پسندیدہ